تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج عمرے کے اس مبارک سفر پر ہم ایک اور تاریخی جگہ پر آ گئے ہیں جس کو احد کا میدان کہا جاتا ہے۔ احد کا میدان اسلامی تاریخ کا بہت عظیم واقعہ ہے۔ یہاں پر جنگ احد یہیں پر رونما ہوئی تھی کہ بدر کے میدان کے بعد جب کفار مکہ شکست سے دوچار ہو گئے اور بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے، ابو جہل جیسے کافر مارے گئے، تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں سے 3000 کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں تیار کیا۔ اور 3000 کے لشکر کا مطلب یہ تھا کہ وہ آ کر کے مدینے پر چڑھائی کریں اور مسلمانوں سے اس کا بدلہ لیں۔ ابو سفیان اس کی قیادت کر رہے تھے، اور اسی جنگ میں جو ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ حمزہ کا کلیجہ چبائیں گی۔ حضرت سید الشہداء جن کو کہا جاتا ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے، اور بہت بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، اور ان کا کلیجہ نکال کر کے ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے اس وقت چبایا تھا جبکہ وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ بعد میں وہ داخل اسلام حضرت ابو سفیان بھی ایمان لے آئے اور ہندہ بھی ایمان لے آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا کہتے تھے ہندہ کے لیے کہ ہندہ تم سامنے مت آیا کرو، تمہیں دیکھ کر کے مجھے اپنے چچا حمزہ کی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تھی حضرت حمزہ سے۔ تو یہ حضرت حمزہ کا مزار پاک قبر مبارک بھی ہے۔ یہ زوم کر کے ادھر جو کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک ساتھ پاس میں پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر مبارک ہے، اور اس کے بعد میں جہاں پر وہ پتھر آپ دیکھ رہے ہیں اٹھا ہوا، وہاں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، آپ کا مزار پاک ہے۔ یہ وہ شہید ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے، ہم تک قرآن کی تعلیم پہنچانے کے لیے شہادت دے دی۔ اور اس کے علاوہ آپ ادھر جسٹ ادھر دیکھیں گے جہاں پر باؤنڈری ہوئی ہے، تو وہاں پر 66 صحابہ کرام مدفون ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ جنگ احد اسلام کی تاریخ کا عظیم دن ہے، اور اس میں نہ ہی تو مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور نہ ہی کفار مکہ کو فتح ہوئی تھی۔ اس جنگ کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ اور وہ جو سامنے گھاٹی ہے وہ دکھائیے، اس کو جبل رومات کہتے ہیں۔ زوم کر کے جبل رومات کہتے ہیں۔ جبل رومات وہ ہے کہ جس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو بٹھایا تھا جو تیر اندازی میں ماہر تھے، اور ان کو حکم دیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر وہ اس گھاٹی کو نہ چھوڑیں۔ جب اس میدان جنگ میں مسلمانوں نے دیکھا کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں، تو مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے آ گئے تھے، لیکن 9 یا 7 یا چند صحابہ اکرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اطاعت کرتے ہوئے وہ وہاں سے نہیں ہٹے تھے۔ تو اس گھاٹی کے بالکل پیچھے جو اس سائیڈ ہے، یعنی اس گھاٹی سے آپ لیفٹ سائیڈ میں جب جائیں گے تو اسی میں حضرت خالد بن ولید جب ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے اس گھاٹی کے پیچھے سے حملہ کیا تھا، جس سے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی، اور جنگ احد کا ایک ایسا ماحول ہو گیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان دو چار ہو رہے ہوں۔ اس کے بعد میں پورے احد کے میدان میں یہ خبر افواہ پھیل چکی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو صحابہ اکرام جو حضور سے محبت فرماتے تھے، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو اب ہمارا رہنے سے کیا فائدہ۔ تو وہ اپنے مردہ دلوں کو، مطلب ان کے دل بالکل ایسے اداس ہو چکے تھے، تو وہ مدینہ لوٹنے لگے۔ کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے کہ جن کا ماننا یہ تھا کہ اب ہم مریں گے مر جائیں گے، جب ہمارے نبی ہی نہیں رہے تو اب ہم ان سے مقابلہ ہی کریں گے۔ تو الگ الگ حصوں میں بڑھ چکے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں وہ ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہے، اور یہ افواہ جو ہے وہ کفار مکہ کی جانب سے پھیلائی گئی تھی۔ یہی احد کا پہاڑ ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس احد کے پہاڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چڑھے تو احد جو ہے وجد میں جو ہے لہرانے لگا، وجد کرنے لگا، خوشی سے جھومنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے لیے فرمایا تھا، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک عمر تیرے اوپر ہے۔ تو حضرت وہ پہاڑ جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر وہ ٹھہر گیا تھا۔ یہی وہ احد کا پہاڑ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کو اتنا پسند فرمایا، غربت کی زندگی کو پسند فرمایا۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونا بن کر کے میرے ساتھ چلے۔ یہی احد کے پہاڑ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی تھی۔ تو یہ عظیم تاریخ، یہ عظیم چیزیں ہمارے لیے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں سے درس ملتا ہے کہ ہم سادگی کو اپنائیں، سادگی کو اختیار کریں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کریں، اور ان تاریخی جگہوں پر آ کر کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محنت اور صحابہ کرام کی جافشانی
اور ان کی بہادری اور ان کی ہمت اور ان کی قوت، اور انہوں نے اسلام کے لیے جو جذبہ تھا، اسلام کے لیے جو قربانی تھی، اسلام کے لیے جو محبت تھی، اسلام کے لیے جو ان کی جان نثاری تھی، کس طرح سے پیش کیا، اور ہم کس لیے طرح سے پیش کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن ہم اسلام کے لیے قربان ہونا ہی نہیں چاہتے۔ مطلب حال تو یہ ہے کہ ہم مسجد میں 10 روپے ڈالنے کے لیے کئی بار سوچتے ہیں۔ یہ آج ہمارے حالات ہیں، تو اپنے اعتبار سے جہاں جو جس حال میں ہے، جتنا ہو سکے وہ دین کی خدمت کرے، اور صحابہ کرام کی بارگاہ سے، ان کی زندگی سے، ان کی لائف آف ہسٹری سے وہ سبق حاصل کرے کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔